پہلے کویت کی فلائٹس کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت سے کچھ مقامات کے لیے ہوائی سفر کی اخراجات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 24 اکتوبر سے مکمل صلاحیت کے ساتھ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے بعد کچھ مقامات کے لیے ہوائی سفر کے کرایوں میں حال ہی میں 50 سے 2% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ سیاحت اور سفر کے ماہرین کے مطابق کویتی شہری اور تارکین وطن مقامی طور پر اور بیرون ملک کرونا وائرس کے بحران کے کم ہونے والے اثرات کے درمیان سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جہاں بہت سے ممالک نے ہوائی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ پیش کردہ ٹکٹوں کی محدود تعداد کی وجہ سے ہوائی کرایوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وبائی مرض کے نتیجے میں دنیا بھر کے بیشتر ہوائی اڈے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے اور جہازوں کو انڈر گراؤنڈ کر لیا گیا تھا۔ اس طرح ٹریول کمپنیوں کو کچھ کو بند کرنا پڑا اور کچھ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کویتی ایئر ویز کے میڈیا اور تعلقات عامہ کے شعبے کے سربراہ فیاض الحنظری نے بتایا ہے کہ 24 اکتوبر سے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مکمل صلاحیت کے ساتھ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے کابینہ کے فیصلے کے بعد کارپوریشن نے پروازوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ہوائی سفر کو کرونا وائرس سے پہلے کی سطح پر بحال کر دیا جائے گا اور اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اے سی ٹرمینل 4 پر مسافروں کی بڑی تعداد کی خدمات کے لیے پوری تیار ہے۔ سیاحت کے ماہرین کمال کبشال نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ ٹکٹوں کی قیمتوں میں 200% سے زیادہ کمی ہوئی ہے، یعنی روانہ ہونے والی پروازوں کی، تاہم آنے والی پروازوں کے کرائے ابھی تک زیادہ ہیں۔ ہوائی اڈے کے کرائے بڑے پیمانے پر مانگ اور پیشکش کے ساتھ ہم آہنگ آپریشن کے اخراجات سے متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ہوائی اڈے کی کارروائیوں کے مکمل دوبارہ شروع ہونے سے پہلے بکنگ میں 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ کمال کبشال نے مزید کہا ہے کہ 2022 کے آخر اور 2023 کے شروع میں سفری اور فضائی نیویگیشن کے شعبوں کی مکمل بحالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تاہم یہ پیشن گوئی وبائی مرض کو روکنے اور صحت کی پابندیوں میں نرمی کے لیے ویکسینیشن کی صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں رہائشی ٹریڈ یعنی ویزا اور ورک پرمٹ دینے والے گروہ جو غیر قانونی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کویت کے متعلقہ سرکاری اداروں نے ان گروہ کی نگرانی کی اور پتہ چلایا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ورک پرمٹ، کمرشل ویزا اور رہائش کی منتقلی جیسی سروس فراہم کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ تھی کہ بروکرز نے ورکرز کو بھرتی کرنے کے لیے ایک نئے زاویے پر انحصار کیا ہے، جو کہ کمرشل ویزا ہے، جس کی قیمت تقریباً 400 کویتی دینار تک پہنچ گئی ہے اور اس کی مدت صرف 1 ماہ ہے اور ناقابل منتقلی ہے، جبکہ قابل منتقلی تجارتی ویزے کی قیمت 1000 دینار تک پہنچ چکی ہے۔ مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق مفت ویزے کی قیمت 1500 سے 1700 کویتی دینار کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص اسے خریدتا ہے وہ اس کی تعلیمی قابلیت سے منسلک رہائشی ٹائٹل بھی حاصل کرتا ہے۔ مین پاور کے ایک سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ شیل کمپنیوں کے بروکرز کی اکثریت مصر اور ہندوستان میں کویت میں ملازمت کی متلاشیوں کو راغب کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ فرضی کمپنیوں اور رہائشی ڈیلرز کی مسلسل تعاقب پر زور دیا جائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا وبا کے ظہور کے بعد سے تقریباً 2000 فرضی کمپنیوں کو استغاثے جاری ہوئے اور سینکڑوں افراد غلط طریقے سے کویت میں آئے ہیں۔ اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ کویت میں غیر ملکی ٹیکسی ڈرائیور کو لوٹ لیا گیا، جبکہ دیگر 2 معاملات میں ایک میں خودکشی اور نامعلوم خاتون کی موت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک بھارتی تارکین وطن ٹیکسی ڈرائیور نے ہولی گورنریٹ کے ایک پولیس اسٹیشن میں 3 نوجوانوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے، جنہوں نے شرف سے سلوا کے علاقے میں ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کا موبائل فون اور پرس چھین لیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر میں وزارت اطلاعات کو سالمیہ کے علاقے میں عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کے معاملے کی کال موصول ہوئی ہے۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد عمارت کے نیچے سے ایک خاتون کی لاش ملی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق سالمیہ میں عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والی بھارتی خاتون کی عمر 65 سال تھی۔ خودکشی کا مقدمہ درج کرنے کے بعد مزید تفتیش کے لیے اسے بھیج دیا گیا ہے۔ جبکہ تیسری خبر میں احمدی گورنریٹ کے علاقے کے مزاواتی علاقے میں خاتون کی لاش ایک کھلے علاقے سے ملی ہے، جس کی موت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ فنگر پرنٹ سے خاتون کی شناخت کویتی شہری کے طور پر ہوئی ہے۔